ایک بزرگ ہیں غوث پاک کے زمانے میں، نام ہے شیخ عبد الرحمن کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ تفسونج کے رہنے والے، وہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے، مریدین حاضر ہیں، اچانک نہ جانے کون سا جذبہ ان پر سوار ہوا، اچانک انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جتنے بھی ولی ہیں سب سے اونچی گردن والا میں، سب سے اونچی گردن میری۔ اور جیسے ہی یہ کہا اسی محفل میں حضور غوث اعظم کے ایک مرید اور خلیفہ شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جیسے ہی یہ کہا عالم جلال میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نکالی اپنی گدڑی اور ایک طرف رکھ دی اور کہا شیخ عبد الرحمن اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا اعلان، آؤ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے مقابلہ کرو۔ نیچے سے اوپر تک دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، فرمایا اے نوجوان تیرے بدن کے ہر بال سے نور کا چشمہ ابلتا نظر آ رہا۔ ارے بول دو سبحان اللہ۔ لوگ سرکار کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، یہاں تو ان کا فیض جن غلاموں کو مل جائے ان کے ہر موئے بدن سے نور کا دریا ابلا کرتا ہے۔ فرمایا کس کی بارگاہ سے وابستہ ہو؟ انہوں نے کہا میں بغداد کے شہنشاہ ولیوں کے تاجدار شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام اور مرید ہوں۔ فرمایا اپنا کرتا پہن لو، میں تم سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ شیخ علی نے کہا فقیر ایک بار جو گدڑی اتار دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنا کرتا۔ شیخ عبد الرحمن نے کہا پھر میں اپنی گدڑی منگواؤں؟ فرمایا غوث اعظم کے غلام کسی دوسرے کی نہیں پہنا کرتے۔ فرمایا پھر کیا پہنو گے؟ کہا اپنی ہی پہنوں گا، دوسری پہنوں گا۔ اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ وہاں سے 12 منزل دوری پر ان کا مکان تھا، وہیں سے آواز دی اپنی بیوی کو، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، بہت دوری پر ان کا مکان، وہیں سے آواز دی فاطمہ میری گدڑی دے دو۔ مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی دھیان دیں کہ کل اسلام کی شہزادیوں کی شان کیا ہوتی تھی، یہاں سے آواز دی اور ان کی بیوی نے وہیں سے سن لیا، گدڑی وہیں سے حاصل کر لی، پہن لی۔ حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے فرمایا اے نوجوان تم نے اپنے پیر کا نام کیا بتایا؟ کہا عبد القادر جیلانی، بغداد میں تشریف فرما ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری شان تو یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے تمہارے پیر کی کیا شان ہوگی۔ حضرت شیخ علی نے کہا اے شیخ عبد الرحمن یاد رکھو میرے پیر کی وہ شان ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو بڑائی کے مرتبے، بڑائی کے اعلان کا حق ہی نہیں پہنچتا، کوئی اپنی بڑائی کا اعلان نہیں کر سکتا۔ شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے کہا یہ بات تو میں سمجھ گیا، لیکن ایک تعجب کی بات ہے کہ میں برس ہا برس سے دربار تجلیات الہی میں حاضری دیتا ہوں مگر آج تک تمہارے پیر کو دیکھا ہی نہیں، اس دربار میں ان کی رسائی ہی نہیں، تو یہ کیسا مرتبہ ہے ان کا؟ شیخ علی نے فرمایا اس کے بارے میں میرے پیر ہی بتائیں گے۔ انہوں نے اپنے 2 مریدوں سے کہا جاؤ بغداد جاؤ اور بغداد جا کر شیخ عبد القادر سے پوچھو کہ عبد الرحمن تفسونجی نے کہا ہے کہ میں دربار تجلیات میں برسہ برس سے حاضر ہوتا ہوں مگر آج تک آپ کو وہاں نہیں دیکھا۔ ادھر سے چلے یہ 2 مرید اور ادھر غوث اعظم اپنی خانقاہ میں جلوہ افروز ہے۔ آپ نے اپنے 2 مریدوں سے فرمایا کہ اے میرے مریدوں، تفسون سے عبد الرحمن نے اپنے 2 مریدوں کو میرے پاس ایک سوال لے کر بھیجا ہے، ان کو یہاں تک آنے کی زحمت نہ دو، خود جاؤ اور ان کو واپس لے جا کر میری طرف سے جواب پہنچا دو۔ ارے بولو کیا سمجھ میں بات نہیں آئی؟ مریدہ بھی یہاں سے چلے ہی ہیں اور وہاں غوث اعظم دیکھ رہے ہیں۔
جان رہے ہیں اور جواب لے کر اپنے مریدوں کو بھیج رہے ہیں. وہ جواب بتایا. وہ دو مرید چلے ادھر بغداد سے قدم نکالا اور غوث اعظم کا فیضان اگلا قدم تفسون کے قریب پہنچ گیا. وہ دونوں مرید نکلے ہی تھے تفسون سے کہ یہ دونوں پہنچ گئے. کہاں جا رہے ہو؟ ہم بغداد جا رہے ہیں. کس لیے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی سے ہمارے پیر و مرشد نے ایک سوال لے کر بھیجا، ان سے جا کر وہ سوال کرنا ہے. ان دو قادری غلاموں نے کہا جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے مرشد نے تمہارے مرشد کے سوال کا جواب لے کر ہمیں پہلے ہی بھیج دیا. وہ ہرے شان غوث اعظم ان دو مریدوں کو ساتھ لیا اور چند ہی لمحوں کے بعد شیخ عبد الرحمان کے وہ دو مرید ان دو مریدوں کے ساتھ پہنچ گئے ان کی خانقاہ میں. انہوں نے حیرت سے دیکھا، کیوں تم گئے نہیں بغداد؟ کہا ابھی ہم تفسون سے باہر ہی نکل رہے تھے کہ بغداد سے یہ دو آدمی آ گئے، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی نے سوال کا جواب لے کر بھیجا. شیخ عبد الرحمان نے حیرت سے دیکھا، تم آئے ہو بغداد سے؟ کہا کب چلے تھے؟ کہا ابھی چند لمحوں پہلے چلے تھے. کہا اتنے لمحوں میں آ گئے؟ کہا یہ تو تھوڑی ہی دور کی بات ہے، ہمارے مرشد تو وہ ہیں جو ایک اشارہ کریں تو لمحوں میں دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا تھا. فرمایا اچھا بولو کیا جواب لے کر بھیجا؟ انہوں نے کہا اپنا سوال بتائیے. کہا میرا سوال یہ ہے کہ میں دربار تجلیات میں برسہ برس سے حاضر ہوتا ہوں، مگر عبد القادر جیلانی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. غوث اعظم کے مریدوں نے کہا ہمارے مرشد نے فرمایا ہے کہ اے عبد الرحمان جو آنگن میں ہوتا ہے وہ برآمدے والے کو نہیں دیکھتا. کہا اتنا بڑا دعویٰ، تو اب تمہیں واپس جانا ہوگا. میرا دوسرا سوال، جا کر اپنے مرشد سے کہو اتنی بڑی بات کہی ہے تو اس کا کوئی ثبوت. غوث اعظم کے غلام مسکرائے. فرمایا جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے مرشد تو جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، انہوں نے پہلے ہی فرما دیا تھا عبد الرحمان ثبوت مانگے گا، اس لیے ثبوت بھی ہمیں عطا فرما. دربار خاص سے کسی بھی ولی کو کوئی انعام عطا ہوتا ہے، خلعت عطا ہوتی ہے تو کون بانٹتا ہے، کون دیتا ہے؟ کہا اندر سے ایک نقاب پوش آتا ہے وہ دیا کرتا ہے. تو غوث پاک کے مریدوں نے کہا ہمارے مرشد نے فرمایا ہے کہ وہ ولیوں کو انعام بانٹنے والا نقاب کوئی اور نہیں ہوا کرتا، یہی عبد القادر جیلانی ہوا کرتا. رب کی بارگاہ سے جس کو جو عطا کیا جاتا ہے وہ میرے ہی ذریعے پہنچایا جاتا ہے.